السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سلمیٰ خالق۔ آپ دیکھ رہے ہیں KPN-HD۔ ناظرین، صراط مستقیم پروگرام میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ صراط مستقیم پروگرام میں میرا آج کا موضوع ہے بیٹی رب کی رحمت ہے۔ ناظرین، آج ہم دیکھیں گے کہ بیٹی کی ذات کتنی مقدس ہوتی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی بیٹیاں ہوں اس کو برا مت سمجھو، کیوں کہ میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ اولاد کے لیے جو چیز لاؤ تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو بیٹی عطا کرتے ہیں، اور جب کسی کو خوش کرتے ہیں تو اس کو بیٹا عطا کرتے ہیں۔ ناظرین، کتنی چھوٹی سی بات ہے لیکن کتنی پر اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو بیٹی عطا کرتے ہیں، اور جب کسی کو خوش کرتے ہیں تو اس کو بیٹا عطا کرتے ہیں۔ جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا تو یہ بیٹیاں کل قیامت والے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لڑکیاں رکھنے والوں سے کہہ دو کہ ان دونوں حالوں کے بارے میں غمگین نہ ہو اور ان کے لیے تنگ دل نہ ہو، میں نے انہیں پیدا کیا ہے اور میں ہی ان کو روزی دینے والا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں وہ پھر ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو ادب سکھائے، ان کا خیال رکھے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے اور ان کی شادیاں کروائے تو کل میں نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ ایک ماں کے لیے سب سے قیمتی خزانہ اس کی بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹیاں ماں کی پرچھائیاں ہوتی ہیں۔ ایک بیٹی کی سب سے اچھی دوست اس کی ماں ہوتی ہے۔ زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہوں لیکن جس گھر میں بیٹی نہ ہو تو وہ گھر نہیں لگتا۔ بیٹیاں گھر کی رونق ہوتی ہیں، بیٹیوں کے ہی دم سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ بیٹیاں اپنے باپ کا درد سمجھتی ہیں، کبھی بھی اپنے باپ کو دکھی یا پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی۔ اپنے باپ کو خوش رکھنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہیں۔ اس کے لیے ان کے دل میں جتنی بھی خواہشات ہوتی ہیں وہ اپنی خواہشات کو اپنے سینے میں دفن کر دیتی ہیں، لیکن کبھی بھی باپ کو یہ احساس نہیں ہونے دیتی کہ مجھے آپ سے کچھ چاہیے۔ اپنے ماں کے آنسو پوچھتی ہیں بیٹیاں، بھائی کے دکھ لے کر ان پر اپنے سکھ لوٹا دیتی ہیں اور اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہیں کہ ان کے بھائی کے دکھ اور پریشانیاں دور ہو جائیں۔ بیٹیاں اپنے باپ کا غرور ہوتی ہیں۔ بیٹی اور باپ کی ایک بات مشترکہ ہوتی ہے کہ دونوں کو ہی اپنی گڑیاں سے بہت پیار ہوتا ہے۔ ہر کامیاب لڑکی کے پیچھے اس کے باپ کا ہاتھ ہے جس پر اس نے اعتماد کیا ہوتا ہے۔ اس لڑکی کو بھی چاہیے کہ جس طرح سے اس کا باپ اس پر اعتماد کرتا ہے تو اسی طرح سے اس کی بیٹی بھی اسی اعتماد کو بحال رکھے۔ بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ سورج سانولی ہو یا پھر چاند جیسی ہو، بیٹیاں ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے شہزادیاں اور پریاں ہی ہوتی ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کو بیٹا کہہ کر تو پکار سکتے ہیں لیکن اپنے بیٹے کو کبھی بیٹی نہیں کہہ سکتے۔ بیٹیاں سب سے زیادہ اپنے باپ سے پیار کرتی ہیں، کیونکہ باپ ہی اس دنیا میں وہ واحد شخص ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کو کبھی بھی دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر ماں باپ کو اللہ تقدیر لکھنے کا موقع دیتا تو وہ اپنی بیٹی کی تقدیر میں دنیا جہان کی خوشیاں لکھ دیتے۔ اللہ سے بیٹیاں بہت کم لوگ مانگتے ہیں، اور جو مانگتے ہیں وہ پہلے
اپنی بیٹی کا اچھا نصیب مانگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈر بیٹی سے نہیں لگتا، بیٹی کے نصیب سے لگتا ہے۔ یا اللہ ہر بیٹی کے نصیب بہت اچھے کر۔ بیٹیاں تو پریوں کی طرح ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت بن کر ماں باپ کے آنگن میں مہکاتی ہیں اور رونق بخشتی ہیں، اور پھر ایک دن پریوں کی طرح چلی جاتی ہیں اور کسی اور کے آنگن کو رونق بخشتی ہیں۔ پریاں بھلا ہمیشہ کب ساتھ رہتی ہیں؟ یہ پریاں تو کچھ دیر کے لیے بسیرا کرتی ہیں، لیکن اپنی خوشبو اور یادیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہیں۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے تو ان کی اس گھر میں بھی جگہ نہیں رہتی جہاں پہ وہ پیدا ہوتی ہیں۔ بیٹیاں جب بڑی ہوتی ہیں تو اپنے دکھ بتایا نہیں کرتی، بلکہ اپنے سارے دکھ اور پریشانیاں اپنے سینے میں دفن کر دیتی ہیں۔ کچھ دیر اپنی بیٹیوں کے پاس بیٹھ جایا کرو اور ان سے ان کے دل کا حال پوچھ لیا کرو، کیونکہ یہ بیٹیاں اپنے گھر کو، اپنے آپ کو تو مشکل میں ڈال دیتی ہیں، لیکن دوسروں کو بہت رونق بخشتی ہیں۔ دوسروں کے چہرے پہ خوشی لانے کے لیے اپنے سارے غم بھلا دیتی ہیں۔ بیٹیاں اپنی خواہشیں دل میں چھپا کر اپنے سر کو جھکا لیتی ہیں، اپنے والدین کے ہر حکم کو سر پہ بٹھا لیتی ہیں۔ جس کی بیٹی کی شادی کسی اچھے آدمی سے ہو جاتی ہے تو ان کو بیٹا مل جاتا ہے، اور اگر کسی اور ایسے شخص کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ پھر اپنی بیٹی کو بھی کھو دیتے ہیں۔ بیٹی جب سسرال جاتی ہے تو بہت کچھ اپنے ماں باپ سے چھپا لیتی ہے۔ ہر لڑکی کو اپنے سسرال میں اتنی محبت ملے جتنی محبت لڑکی کو رخصت کرنے کے وقت اس کے ماں باپ اس کو دیتے ہیں۔ اور جب بیٹی سسرال جاتی ہے اور جب پھر اس کو اپنے گھر کی یاد آتی ہے تو چپکے سے رو لیتی ہے، لیکن کسی کو محسوس نہیں ہونے دیتی۔ ناظرین، آج میں نے خود کے لیے اتنا مشکل، ایسا درد والا ٹاپک خود ہی میں نے چوز کیا، لیکن مجھے یہ خود سے بیان ہی نہیں ہوتا۔ ناظرین، ایک آدمی کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک آدمی تھا، اس کے ہاں ہمیشہ بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں۔ وہ بندہ ہر دفعہ آس لگاتا تھا کہ اس دفعہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، لیکن اس کے ہاں ہمیشہ بیٹی پیدا ہوتی۔ ایسے کرتے کرتے اس کے ہاں 6 بیٹیاں پیدا ہو گئی۔ جب اس کے گھر چھٹی بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر اب کی بار میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس بندے کی کم فہمی یہ تھی کہ وہ سارا الزام اپنی بیوی پہ لگا رہا تھا کہ یہ مجھے بیٹی ہی پیدا کر کے دیتی ہے، یہ مجھے بیٹا نہیں دیتی۔ ایک رات اس آدمی کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تمہیں آج جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب فرشتہ اس کو جہنم کے دروازے پہ لے کے گیا، جب پہلے دروازے پہ گھسیٹتا ہوا لے کے گیا تو اس کی ایک بیٹی اس کے آگے آڑ بن گئی۔ اسی طرح سے اس کی دوسری بیٹی آ گئی، پھر تیسرے دروازے پہ تیسری بیٹی آ گئی۔ اسی طرح سے کرتے کرتے جب فرشتہ اس کو چھٹے دروازے پہ لے گیا تو وہاں پہ اس کی چھٹی بیٹی سامنے آ گئی۔ وہ بندہ اپنے گناہوں پہ بہت شرمندہ ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میری 7ویں بیٹی پیدا کرنا۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں بھی بیٹی کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ جب کسی عورت کی ایک بیٹی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب دوسری یا تیسری بیٹی ہو جائے تو سب لوگوں کا سارے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو بیٹیاں ہی پیدا کرتی ہے، یہ تو خاندان کو وارث دے ہی نہیں سکتی۔ لیکن ناظرین، خدا را میں آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو عزت دیں۔ اگر آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آپ اپنی بیٹی کو اتنے ناز نخرے سے پالیں، اس کی اچھی تربیت کریں، اس کو ادب سکھائیں، اس کو عزت دیں، تو وہ کل وہی بیٹی آپ کو بیٹے کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اپنی بیٹی کو عزت نہیں دیں گے تو یہ معاشرہ بھی اپنے آپ کی بیٹی کو عزت نہیں دے گا۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ چڑیاں ہوتی ہیں بیٹیاں مگر پنکھ نہیں ہوتے، بیٹیوں کے مہکے بھی ہوتے ہیں، سسرال بھی ہوتے ہیں، مگر گھر نہیں ہوتے بیٹیوں کے۔ مہکا کہتا ہے بیٹیاں پرائے گھر کی ہیں،
لال کہتا ہے بیٹیاں پرائے گھر سے آئی ہیں، اے خدا اب تو ہی بتا یہ بیٹیاں کس گھر کے لیے بنائی ہیں۔ یا اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرنا، کسی بھی باپ کو کسی بھی بھائی کو کبھی بھی اپنی بیٹی کی وجہ سے اپنی بہن کی وجہ سے شرمندہ ہونا۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کا ٹاپک ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔